إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، عزیز طلبہ اور خواتین اسلام، اسلام نے ہر مسلمان کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام جہاں انسان کو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اچھا بناتا ہے، اس کی تطہیر کرتا ہے، اس کے دل کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، وہیں پر ان احکام کی وجہ سے، ان تعلیمات کی وجہ سے معاشرے میں بھی بہتری اور اچھائی آتی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو معاشرے کا جو نقشہ آج ہمارے سامنے ہے، چاہے چوری یا ڈاکہ زنی کی شکل میں ہو، برائی یا بدکاری کی شکل میں ہو، گالی گلوچ کی شکل میں ہو، دھوکہ دھڑی کی شکل میں ہو، غیبت اور چغلی کی شکل میں ہو، زمین غصب کرنے کی شکل میں ہو، کسی کی برائی کرنے کی شکل میں ہو، مارنے یا قتل کرنے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، معاشرے کے اندر جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، اسلام نے اس کا اتنا جامع اور عمدہ نسخہ بتایا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو ان برائیوں کا معاشرے میں وجود تک نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے اور سنتے ضرور ہیں، ہم قرآنی تعلیمات کا اقرار ضرور کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان ضرور کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ضرور کہتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی رب ہے، وہی لائق عبادت ہے، صرف اسی کی بات مانی جانی چاہیے، اس کے سامنے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تسلیم ضرور کرتے ہیں، مانتے ضرور ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ کوتاہی یہ ہے کہ ہم صرف زبان پر رکھتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ نہیں کرتے ہیں، خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اور یہ معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اسلام نے جو نسخہ بتایا، جو طریقہ بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، چند کلمات ہیں، معمولی سا جملہ ہے دیکھنے میں، لیکن کتنی معنویت اور کتنی جامعیت اس پیغام کے اندر ہے، کتنا عظیم پیغام اس جملے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پورا کا پورا معاشرہ بدل جائے اور معاشرے کے اندر امن و شانتی آ جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ذرا بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ساتھ دھوکہ دھڑی کو پسند کرتا؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کے مال کو چرا لیا جائے؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کے بیٹے کے ساتھ برا سلوک ہو؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کی غیبت کی جائے، اسے برا بھلا کہا جائے؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کی چغلی کی جائے؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کی زمینوں پہ قبضہ کیا جائے؟ کون ایسا ہے جو پسند کرتا ہو کہ اس کے گھر والوں کی یا اس کی پگڑی اچھالی جائے، ان کی عزتوں پر حملہ کیا جائے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنے بھائی کے لیے یہی چیز ہم کیوں انجام دیتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کو گالی دیتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کو مارتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی مال کی چوری کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی زمین پر، فلیٹ پر قبضہ کرتے ہیں، اس کی جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کے اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں کسی دوسرے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں؟ آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے خود نہیں پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے وہ کیسے پسند کر سکتے ہو؟ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے نجات دے دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیغام ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس پر عمل کر کے ایک انسان کی دنیاوی زندگی بھی بدلے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ ذرا سوچئے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے اور کس طریقے سے بگاڑ کی صورت پیدا ہو گئی۔ معاشرے پر نظر ڈالیے کہ حسد کی چنگاری کس طریقے سے جل رہی ہے، حسد کی آگ کس طریقے سے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے کہ کسی انسان کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کے ہم اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گیا، اور اگر آگے بڑھ گیا ہے تو اس کے خلاف کمپلین کر کے، طرح طرح کے حربے اپنا کر کے، طرح طرح کی چیزیں اپنا کر کے، غلط قسم کے کیس لگا کر کے اور دیگر طریقوں سے جو بھی طریقے ہتھ کنڈے ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے،
اور ہم اپنے بھائی کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم یہ ضرور یقین رکھتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی کچھ دینا چاہے تو دنیا کی پوری طاقت اکٹھی ہو جائے، دنیا کی پوری طاقت مل جائے، مل کر کے بھی اس بندے کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اور کسی سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھیننا چاہتا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی اسے بچا نہیں سکتی ہے، اسے روک نہیں سکتی ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قیومیت پر، اور اس کے حاکم ہونے پر، مالک ہونے پر، رازق ہونے پر۔ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی اس حکم اور فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ یاد رکھیے، جو مال اور دولت، دنیا کی جو عزت و شہرت، دنیا کے اندر جو عظمت ہمیں یا کسی کو ملتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں بدلنا نہیں ہے۔ ہم اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت ہم اسے نہیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، خود اپنے عمل کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، خود کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مواخذہ ضرور ہوگا، ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ مومنوں کے شان میں لوگ ایمان لے آئیں، کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پر آ جائیں، گمراہی سے نجات پا جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کی اتنی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئیں کہ لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اس بات پر تو ان کے پیچھے پڑ کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال لیں گے، افسوس کے مارے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اتنی خیر خواہی کا جذبہ، اتنی بھلائی کا جذبہ کہ آپ لگتا ہے خود کو ہلاک کر لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں چلا جائے، لہذا اس کو بچانے کی کوشش میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، سامنے اگر گڈھا ہے تو کوشش کریں گے کہ پیچھے سے دھکا دے دے، اس میں گر جائے اور ہلاک و برباد ہو جائے ہمارا بھائی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو بچا کر کھینچ لیں، کھینچ کر بچائیں تاکہ گمراہی کے راستے پر نہ جائیں۔ سوچ رہے ہوں گے ہم مدد کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، بچا لیں گے ہم سے آگے بڑھ جائے گا، بچا لیں گے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بالکل حاصل ہوگا، حقیقت میں حاصل ہوگا، اس سے بہتر حاصل ہوگا۔ آپ جب حسد کرتے ہیں تو حسد کی آگ آپ کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، لیکن جب اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھے، اچھے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے، اور اپنے بھائی کے لیے جب آپ خیر چاہیں گے، اچھائی چاہیں گے، تو اس سے یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، یہاں حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر چیز میں آپ کو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بلکہ پسند وہ کرنا ہے جو اچھی چیز ہو، غلط نہ ہو، برائی میں ساتھ نہیں دینا ہے، بھلائی میں ساتھ دینا ہے، بھلی چیزوں میں مدد دینا ہے۔ کیوں
کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ان کاموں میں آپ مدد کرو، اسم، گناہ، سرکشی، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ لہذا یہ اصول مدد کرتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمیں جو مدد کرنی ہے اچھے کاموں میں مدد کرنی ہے، برے کاموں میں مدد نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ کفار اور شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ برائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کرنے جا رہا ہے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر کوئی چوری کرنے جا رہا ہے آپ اس کی رکھوالی کر کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا، آپ کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، آپ کا حساب بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا مدد جو کرنی ہے اپنے بھائی کے لیے جو چاہنا ہے وہی چاہنا ہے جو خیر کی چیز ہو، اچھی چیز ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے خیر ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان خیر کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ ایسا کریں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ایک شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک درخت پڑا ہوا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں اسے اب راستے سے ہٹا کے ہی چھوڑوں گا تاکہ مومنوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے اس درخت کو، اس ڈالی کو، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کا بدلہ اسے یہ دیا کہ جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں کیوں داخل کیا؟ درخت کو ہٹایا راستے سے، مقصد کیا تھا؟ جیسے کہ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ راستہ گزرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو، ایسے اس نے ارادہ کیا کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی گزرتے ہوں گے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں اپنے راستوں کے بارے میں، اپنے محلوں کے بارے میں۔ ہم جو چھجے بڑھاتے ہیں راستے میں، ہم جو کوڑے ڈالتے ہیں راستوں میں، جو گندگیاں ڈالتے ہیں راستوں میں، جو پرنالے نکال دیتے ہیں راستوں میں، اپنے باتھ روم کے نالیاں نکال دیتے ہیں راستے میں اور اس کا کوئی حفاظت نہیں کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہوگی، ہاں کیا ہم سے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے؟ بلا شبہ ہم یہ پسند نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے ہمیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے ہم پسند کرتے رہے۔ اور ذرا یاد کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو۔ ایک شخص آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ زنا کی بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام بھیڑ میں ہوتے ہیں، وہاں صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک گستاخی کی بات کی تھی، غلط بات کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس رہنے دو اس کو، میرے قریب کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے اس میں جو پیغام ہے ہر انسان کے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس پر غور کرے کہ ایک ایک نقطے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنے اچھے اسلوب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، اور اپنے لیے اسے ناپسند کرنا چاہیے جسے ہم دوسروں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم جس زنا اور بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو، بتاؤ کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے گوارا کیسے کر لوں گا، ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کریں گے تو کیسے تم اجازت مانگ رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرو گے؟ کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص میری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند کرتے ہو تو کوئی دوسرا اپنی بیٹی کے لیے کیسے اسے پسند کرے گا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگا۔ وہ لوگ جو بدکاری اور زناکاری کو انجام دیتے ہیں، یہ حدیث کو غور سے سنیں، یا دنیا میں جو بھی غلط کام دوسروں کے لیے انجام دیتے ہیں وہ غور سے سنیں۔ آپ نے پھر فرمایا، سوال پوچھا بتاؤ کیا تم اس بدکاری کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، میں اپنی بہن کے لیے یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ کوئی شخص میری بہن کے ساتھ زناکاری کرے، بدکاری کرے۔ آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہیں کریں گے، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ اپنی چچی یا پھوپھی کے لیے کیا اسے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی رسول ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے اسے پسند کروں کہ کوئی شخص میری پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرے۔ آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ پسند نہیں کریں گے، آخر وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ کیا تم اپنے خالہ کے لیے اسے پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہارے خالہ کے ساتھ بدکاری کرے، زناکاری کرے، کیا تم اس کی اجازت دے سکتے ہو، دو گے؟ کہا اللہ کی قسم ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپھی کے خالہ کے ساتھ یہ پسند نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی اور کہا اللہم طہر قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اسے پاک دامن بنا دے۔ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیں اور غور کریں۔ اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے غور کر لیں ایک بار، ہمارے معاشرے کے اندر جو زناکاری بدکاری کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ نقصان کا سلسلہ خود بخود تھم جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں، خود کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل اسلام میں شمار تو کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھلائی کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ طور پر اگر دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے بھی اسی طرح سے عطا فرما۔ کسی بھائی کے لیے اگر آپ دعا کر رہے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، بھلائی کی، تو آپ کے لیے بھی فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسا عطا کر، اور اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو آپ جو بھی بھلائی کا کام دوسرے کے لیے انجام دیں گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی شکل میں ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا عمل ضائع و برباد نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا،
تو یقیناً ہم خسارہ اور گھاٹا اٹھائیں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو خود ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہر بھلائی کے کام میں سبقت کریں، لوگوں کو بھی بھلائی کے کام پر ابھاریں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کے لیے ابھاریں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔